ابھی ایک نیوز پڑھی اور خبر ملی کہ نئی مسجد اسلام پورہ مالیگاؤں، وہاں کے لوگوں نے اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں مولانا سعید احمد صاحب ملی، ان کو اس مسجد میں تقریباً 50 سال امامت و خطابت کرتے ہوئے ہو گئے تھے۔ تو 50 سال امامت کرنے کی خوشی میں اور دین کا یہ فریضہ انجام دینے کی خوشی میں وہاں کے لوگوں نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور امام صاحب کو ہدیے تحفے دیے، جس میں جو کیش کی رقم ہے، نقد رقم، وہ تقریباً 3,35,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ باقاعدہ فوٹوز وغیرہ بھی ہیں، آپ دیکھیں گے، خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ تو اپنے امام صاحب کی ان لوگوں نے یہ خدمت کی، ان کو ہدیے دیے کہ انہوں نے ایک زمانے تک ہم کو نمازیں پڑھائی، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ امام لوگوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے اور ذریعہ ہے۔ امام لوگوں اور اللہ کے واسطے ذریعہ ہے، اس لیے امام متقی، پرہیزگار، دیندار، دیانتدار، تقوی والا ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو امام ہماری نمازوں کا ضامن ہے، جو امام ہمارے حلال و حرام کا ضامن ہے، جو امام ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بناتا ہے، ہم کو حلال و حرام بتاتا ہے، تو ایسے امام کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑا مبارک قدم ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام مصلیان کو کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، یہ نیک عمل اس میں حصہ لیا، کہ تقریباً 3,35,000 روپے نقد کیش ان کو دی امام صاحب کو، کہ آپ نے ہماری خدمتیں کی، مسجد کی خدمتیں کی، نمازیں پڑھائی، حلال و حرام بتایا۔ اور ایک زمانہ، ایک لمبا زمانہ، 50 سال کم نہیں ہوتے، تو 50 سال انہوں نے اس مسجد کو دیے ہیں، تو اس خوشی میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ بہرحال یہ ایک بہت بہترین شروعات ہے، بلکہ ہر مسجد والوں کو ایسے ہی اپنے علماء اور اپنے ائمہ حضرات کا اکرام کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ حافظ ہو گئے، تو انہوں نے ان کی خوشی میں ان کے استاذ کو ہدیہ بھیجا، اور یہ کہا کہ اگر اس وقت میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا، غالباً 1,000 درہم یا اتنی کچھ مقدار لکھی ہوئی آتی ہے، کہ اتنا ہدیہ بھیجا درہم، جو آج اگر دیکھا جائے گا تو کئی ہزار بنتے ہیں، کہ اگر میرے پاس اس وقت اس سے زیادہ ہوتی تو میں اس سے زیادہ آپ کو دیتا۔ اور قرآن کریم وہ تحفہ ہے کہ جس کا بدل نہیں دیا جا سکتا، اس کا کوئی بدلہ اور اس کا کوئی اجر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مختصر سی رقم ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ ایسے ہی نام ذہن سے نکل گیا، غالباً سفیان ثوری یا کوئی اور ہیں اللہ والے، تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک صاحب ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے پابندی کے ساتھ میں، تو وہ ان کے حق میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ فلاں شخص کی تو آخرت بنا دے جیسے اس نے میری دنیا بنائی۔ تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کیا ہوا، تو فرمایا کہ فلاں اللہ والے جن کو میں ہدیہ دیا کرتا تھا، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، چونکہ ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ تو ان کی آخرت بنا دے جیسے انہوں نے میری دنیا بنائی ہے۔ تو اس لیے علماء، ائمہ جو دین کے رہبر ہیں، قائد ہیں، حلال و حرام بتاتے ہیں اور امت کی روح کی ہڈی ہیں، ان کی خدمتیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو 50 سال ہو جائیں تبھی، بلکہ جو آپ کے امام ہیں، بھلے ہی اس نے 6 مہینے خدمت انجام دی ہو یا 6 سال خدمت انجام دی ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، ہدیے تحفے پیش کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے اپنے ائمہ کا خیال کیجئے، آپ جتنا ان کا خیال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو باعزت اور با تکریم فرمائے گا۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے، ہم سے آگے، امام کو امام اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ آگے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، صرف زندگی میں ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے اور امام پیچھے ہوتا ہے، اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، یعنی آدمی آگے اور امام پیچھے، اور وہ موقع صرف کیا ہے؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں بندہ سامنے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے، نہیں تو ہر نماز کے اندر امام آگے ہوتا ہے، لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے، اگر آپ نے امام کو اپنے سے پیچھے کر رکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ مر چکے ہیں۔ اگر امام پیچھے ہے آپ سے تو سمجھ لیجئے کہ آپ مر چکے ہیں۔ جیسے نمازوں میں آپ نے امام کو اپنا مقتدیٰ پیشہ بنایا ہوا ہے، اپنے سے آگے کیا ہوا ہے، تو ایسے ہی ہر معاملے میں امام حضرات کو اپنے سے آگے رکھنا چاہیے، مقدم رکھنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں تو سب سے پہلے وہ نعمتیں ہمارے امام کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے علماء کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جب ہم نے ان کو نماز میں امام بنایا تو دنیا کے ہر معاملے میں وہ ہم سے آگے ہونی چاہیے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہاں الگ ہو گیا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، لیکن نماز کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام ہمارے آگے پیچھے گھومیں۔
نماز کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام ہمارے پیچھے رہے اور نماز میں ہم امام کے پیچھے رہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر معاملات میں، دنیاوی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے بنگلے گاڑی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں امام صاحب ہم سے آگے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عزت و بلندی سے نوازے گا۔ تو یہ بڑا مبارک قدم ان لوگوں نے اٹھایا ہے کہ ایسے اپنے امام صاحب کی خدمت کی ہے، ہدیہ نذرانہ پیش کیا، تحفے تحائف پیش کیے ہیں، دوسری چیزوں سے ان کی خدمت کی ہے، تو یہ بہت ہی مبارک قدم ہے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مساجد کے متولی، ذمہ دار، ٹرسٹی، نمازی، سبھی حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے امام کی خبر گیری رکھیں اور ان کی خدمت میں ہدیے و تحفے پیش کرتے رہیں، اور جیسے نماز میں ان کو آگے رکھتے ہیں تو ایسے ہی ان کو دنیاوی معاملات میں بھی اپنے سے آگے رکھیں۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، لوگ امام صاحب کے تعلق سے چاہتے ہیں کہ سادے سمپل کپڑے ہوں جن پہ پریس بھی نہ ہوئی ہو، سادے سمپل کپڑے ہوں، امام صاحب جو ہے تو پیدل چلے یا زیادہ سے زیادہ سائیکل پہ چلیں۔ امام صاحب کے پاس اگر بائک آ گئی تو وہ لوگ پوچھتے رہے واہ ماشاءاللہ امام صاحب اچھا بائک پہ چل رہے ہیں، اور اگر کار آ گئی، کار اگر امام صاحب کے پاس آ گئی تو پھر تو مت پوچھئے کہ لوگوں کے کیسے کیسے تبصرے اور تنقید اور تنزیہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ دین کی نسبت پر زیادہ نوازتا ہے۔ جو اللہ کے دین میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی نسبت پر زیادہ نوازتا ہے بالمقابل اس کے۔ تو اس لیے علماء کو ترقی کرتے رہنا چاہیے، اور بلکہ عام مسلیان کو، ہم حضرات کو بھی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ہر معاملے میں ان کو اپنے سے آگے رکھے، اپنے سے بہتر کھانا ان کو دیں، اپنے سے بہتر کپڑا ان کو دیں، اپنے سے بہتر رہنے کے لیے گھر وغیرہ ان کو دیں۔ جب تک ہماری سوچ یہ رہے گی، جب تک ہم اس سلسلے کے اندر رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی عزتیں دے گا، کیونکہ امام وہ حضرات ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں اور ضامن ہیں۔ اور اگر ہم واسطے کی عزت کرتے ہیں تو مطلب اللہ کی عزت کرتے ہیں، اور اگر ہم واسطے کی تحقیر کرتے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ کی تحقیر کرتے ہیں۔ محتشم پاسا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو یہ بڑا مبارک قدم تھا، تو اس لیے تذکرہ کر دیا کہ حق بات کو، صحیح بات کو سراہنا چاہیے۔ اور یہ امت میں ایک بیماری پھیل چکی ہے، بیماری کہ لوگوں کو، خاص کر ائمہ حضرات کو، جو کم تنخواہیں دی جاتی ہیں، جن کی تحقیر کی جاتی ہے، جن کو ایک نوکر ملازم کی طرح سمجھا جاتا ہے، تو یہ ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو یوں کہتے تھے ارے جاؤ جاؤ امام صاحب جاؤ جاؤ، تمہارے جیسے امام ٹکوں پہ ملتے ہیں، ٹکوں پہ۔ ان کا جملہ یہ تھا، وہ متولی حضرات، وہ ذمہ دار حضرات مسجد کے، ہم نے خود دیکھے ہیں ان لوگوں کو جو ہے کہتے تھے جاؤ جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ٹکوں پہ امام ملتے ہیں، ٹکوں پہ لوگ اور علماء ملتے ہیں۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا ہوگا ہم سب جانتے ہیں، کہ جس نے علماء کی توقیر کی، جس نے علماء کی اہانت کی، ان کی تذلیل کی، اللہ تعالیٰ پھر کیسے ان کو ذلت و پستی میں لے جاتا ہے ہم سب واقف ہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے علماء کو ہم کو عزت دینا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے یہ ان کا ادب لکھا ہے کہ جب کسی عالم سے ملنے جائیں تو ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم خوشبو کا ہدیہ ہی ان کو پیش کر دے۔ تو اپنے استطاعت کے مطابق بھلے ہی 5 روپے 10 روپے جس سے جو بھی ممکن ہو ان کی خدمتیں کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو نواز دے گا۔ بس یہ چونکہ مالیگاؤں میں، نئی مسجد اسلام پورہ میں جو وہاں کے امام صاحب ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو ہدیہ دیا، ان کی خدمتیں کی، ان کو تحفے وغیرہ دیے، تو بہت ہی مبارک قدم ہے، بہت ہی اچھا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نمازی حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال اور ایک سبق اس کو بنا دیا کہ اپنے امام حضرات کی ایسے بھی خدمتیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ اچھی باتوں کو اپنائیں۔ لوگ غلط باتوں کو اپناتے ہیں، تو غلط باتوں کو نہیں، غلط باتوں کو چھوڑیے، اچھی باتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے ائمہ حضرات کی خدمتیں کی۔ جی بالکل، امام کی قدر کرنے والا ہم کو بنائے نغمہ زارہ۔ جی تو بس یہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے لائیو آنے پہ یہ اس چیز نے مجبور کر دیا کہ تاکہ صحیح باتیں لوگوں تک پہنچ جائے، ہم لوگ علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ اپنی مسجد کو وقف بورڈ میں شامل کرنا کیسا ہے؟ وقف بورڈ میں شامل کرنا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی مسجد کی حیثیت اس کی باقی رہے گی یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہو جائے۔ اگر گورنمنٹ کا اس کے اندر انوالومنٹ پایا جاتا ہے تو پھر اس کو اس میں شامل نہ کریں، کیونکہ پتہ نہیں ہے، دیکھیں آسام میں کیسے مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا ہے، کتنی مسجدیں بند کر دی گئی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر اپنی مسجدوں کو شامل نہ کریں، پھر اپنی مسجد اپنے ہی زیر نگرانی کریں،
مسئلہ یہی ہے کہ لوگ مسجد کی خدمت کرتے نہیں ہیں، امام حضرات کی خدمت کرتے نہیں ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب خرچہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے، تو اس لیے پھر وقف بورڈ میں لوگ دے دیتے ہیں۔ تو اگر وقف بورڈ میں دینے سے حکومت کے انڈر میں نہ جاتی ہو مسجد تب تو ٹھیک ہے، شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت کے انڈر میں جاتی ہے تو پھر اس کو کب تالا لگ جائے گا اور حکومت کیسے اس کو چلائے گی اس کا اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو اس لیے پھر رسک نہ لیں، پھر اپنے آپ ہی چلائیں اور خدمتیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔